السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی ہربل چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان حکیم متین کفایتی اپنے چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور انشاءاللہ یہ بڑی مجرب اور لاجواب ویڈیو ہونے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ پھر ایک نیکی کا کام اور بھی ہے، اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کا اگر بھلا ہو جائے تو یقیناً آپ کے ساتھ بہت بڑی آپ جو ہے اپنے ساتھ نیکی جوڑ لیں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تھمب نیل میں ویسے آپ نے پڑھا ہوگا، تو بات ہے سیلان الرحم کی، جو ایک شدید مرض سمجھا بھی جاتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا علاج صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ یہ عورت کے رحم سے یا اندرونی حصے سے ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو بہت کم جو ہے عورتیں بتاتی بھی ہیں، اور اگر بتا بھی دیں تو ان کا علاج کئی دفعہ صحیح سے نہیں ہوتا اور وہ کافی پریشان اس کے اندر رہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور جو لوگ اس سے ناواقف ہیں، اپنے گھر میں بنانا چاہتے ہیں، دیسی دوا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ایک سفید قسم کی رطوبت ہوتی ہے جس کو سفید پانی بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں، سیلان الرحم، لیکوریا، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اب ہوتی کس وجہ سے وجوہات کافی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر جائیں گے تو یہ جو ایک قسم کا بہت لمبا چوڑا ویڈیو ہو جائے گا۔ بہرحال میں پہلے نسخہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ بتاؤں گا، پھر اس کی پرہیز بتاؤں گا۔ تینوں چیزیں آپ نے غور سے سننی ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، پورا سننا ہے۔ اچھا لگے لائک ضرور کر دیں۔ تو میں نسخہ پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، نسخہ لمبا ہے اس لیے میں نے لکھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس میں لینا ہے تباشیر، جس کو تیوکھڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تباشیر دو قسم کا ہوتا ہے، اصلی اور نقلی۔ تو آپ نے اصلی لینا ہے، جو تباشیر بانسا کے نام سے اصلی تباشیر ہوتا ہے، یہ آپ لے لیں 25 گرام۔ اور تخم اٹنگن، یہ بھی 25 گرام ہے۔ تخم سروالی، یہ بھی 25 گرام ہے۔ ستاور، یہ 25 گرام ہے۔ کاکڑا سنگھی، یہ بھی 25 گرام ہے۔ چنیا گوند، یہ بھی 25 گرام ہے۔ پھول مکھانا، یہ بھی اس میں 25 گرام ہے۔ بیج بند سیاہ، یہ بیج بند سیاہ لینا ہے، کالا والا، یہ 25 گرام ہے۔ خشخاش، یہ 25 گرام ہے۔ تال مکھانا، یہ بھی 25 گرام ہے۔ کشنیز خشک، اب یہ اصطلاحی نام ہے، کشنیز خشک کہتے ہیں سوکھے دھنیے کو جو مسالوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ 25 گرام ہے۔ پھر موچرس، یہ بھی 25 گرام، اور گوند ببول، یہ بھی 25 گرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پیس لینا ہے، الگ الگ، پھر ان کا وزن کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کا سب کا 25 گرام لے کے، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ زیادہ کوانٹٹی میں آپ نے دوائیاں لینی ہیں تاکہ آپ پورا 25 گرام اس میں سے لے سکیں۔ اور اس کے بعد جب ان کا پاؤڈر آپ بنا لیں تو اس میں 325 گرام آپ نے شکر ملانی ہے پیس کر۔ یہ پورا ایک آپ کے پاس پاؤڈر تیار ہو گیا۔ اس کو شیشی میں رکھنا ہے، شیشے کے مرتبان میں، پلاسٹک میں نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے۔ خوراک اس کی دودھ کے ساتھ ہے 10 گرام، 250 گرام دودھ ہو اور 10 گرام یہ خوراک، یعنی 2 چمچی کے برابر۔ روزانہ صبح کو یہ لینا ہے، اور دودھ گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا دودھ، فریج کا ہرگز نہ لیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد نظر آتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سیلان الرحم، لیکوریا، یا جس کو سفید پانی کہا جاتا ہے، وہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں تو یہ اس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 ہفتے اس کو کھا لیں، انشاءاللہ رحم کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور باقی کافی سارے اس کے فوائد ہیں جو ویڈیو کے اوپر نہیں بتائے جا سکتے۔
تو اس طریقے سے اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی لگائی جا سکتی ہے، بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ ضرور چیز لگائیں۔ کوئی معجون لگا لیں اس کے ساتھ، جیسے معجون موچرس ہو گیا، معجون سپاری پاک ہو گیا، اور قبض کشائی کے لیے بھی کوئی چیز اس میں ساتھ میں رات کو دی جائے، سوتے وقت یا دوپہر کو حب کبد نوشادری دے دیں، یا رات کو عطریف الملین یا اسی طریقے سے کوئی بھی قبض کشائی کی دوا اس کے ساتھ دے دیں تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ پرہیز ہم نے کیا کیا کرنی ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں لال مرچ، جس کو سرخ مرچ کہا جاتا ہے، گڑ، چائے، تمام طرح کی گرم اشیاء اور بادی والی اشیاء یہ سب بند کر دی جاتی ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ کھیر کھلائی جائے اور مونگ کی دال کھلائی جائے، روٹی کھلائی جائے باقی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو مقوی چیزیں ہوتی ہیں طاقت والی وہ نہ کھلائی جائے اس دوران جب تک علاج ہوتا رہے، اس کے بعد آپ کھلائیں۔ لیکن جن کو مرض ہو وہ کم سے کم پرہیز 1-2 مہینہ ان چیزوں کا تک کر ہی لیں، بڑا گوشت نہ کھائیں۔ ان چیزوں سے کیا ہے کہ پھر دوا اثر نہیں کرتی اور بیماری اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار اور گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی کمنٹ کا اظہار بھی ضرور کریں۔